سارے عالم کو پالنے والے، مشکلوں سے نکالنے والے، میری ہستی سنوارنے مولا، سب کی ہستی سنوارنے والے تمام دیکھنے والوں کو پروگرام وائس آف پروفیشن یونیک کیریئر کاؤنسلنگ چینل میں السلام علیکم، ویلکم، بھلیکار اور خوش آمدید۔ جیسا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اشرف المخلوقات کر کے بنا کے بھیجا ہوا ہے، جس کا مین مقصد صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنا اور اپنے ضروریات زندگی کے مطابق زندگی گزارنا، جس کی وجہ سے وہ جستجو اور محنت کرتا ہے۔ وائس آف پروفیشنل ایک ایسا یونیک پلیٹ فارم ہے، ایک ایسا انٹرنیشنل چینل ہے جہاں پر آپ کی ملاقات ہوگی مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے ان تمام پروفیشنل سے جن کا تعلق انجینئرنگ، ڈاکٹر، ٹیچنگ سے یا پھر میڈیا سے ہے۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں ایک معروف شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ یہاں ریاض سعودی عربیہ میں کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں، جن کا تعلق میڈیا سے ہے۔ اس وقت پاک میڈیا یونائٹڈ فورم کے چیئرمین کے طور پہ کام کر رہے ہیں۔ عابد شمون چاند صاحب، السلام علیکم۔ میرا تعلق سیالکوٹ سے ہے اور جس کو ہم شہر اقبال بھی بولتے ہیں۔ تو الحمدللہ میں نے ایجوکیشن جو ہے وہ میں نے کالج میں کی، اور اس کے بعد میرے ایک دوست تھے، وہ صحافت سے منسلک تھے، تو بس ذوالفقار حیدر ان کا نام تھا، تو ان کی طرف سے دیکھ کر مجھے بھی شوق پڑا۔ تو پھر میں نے آہستہ آہستہ لکھنا شروع کیا، تو مجھے ایک بڑے اچھے استاد ملے، حافظ اشفاق نیاز صاحب کو پتہ چلا کہ یار یہ ہیرا ہے لیکن اس کو تراشنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ اس لائن میں گھبرانا نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ جو آپ ایک دن ایسا ہے کہ آپ ایک کامیاب صحافی بنو گے۔ تو میری آغاز ہوا، میں نے 85 میں روزنامہ امروز لاہور سے شروع کیا تھا۔ 89 میں نے روزنامہ خبریں کو جوائن کیا۔ تو الحمدللہ پھر میرا چونکہ سعودی عرب آنا ہو گیا، تو پھر یہاں پر آ کر میں نے پاکستان رائٹر کلب کو جوائن کیا 92 میں۔ اب اس وقت ہاتھوں سے خبر لے کر پھر فیکس کرنی پڑتی تھی۔ آپ ہمیشہ سے پرنٹ میڈیا میں رہے ہیں یا پھر ٹیلی ویژن میڈیا میں رہے ہیں؟ میں نے جو سٹارٹ کیا وہ پرنٹ میڈیا سے کیا، اور تقریباً مجھے 4-5 سال پہلے جو مجھے الیکٹرک میڈیا سے جو ہے نا وہ منسلک ہوا۔ آج بھی میرے پاس 85 سے لے کر 91 تک کی اخباریں آج بھی میرے گھر میں ساری موجود ہیں، جس میں میری خبریں لگی ہوئی ہیں، جس میں مختلف کیٹاگری ہوں گی۔ میں نے آپ کو تو 1.5 منٹ کی چلا کے اور اس میں آپ کے مقررین کے نام پہ نہیں آئیں گے، تو اس سے کچھ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں یا حوصلہ دیتے ہیں کہ یار ٹی وی میں نہیں آیا، اخبار میں آ جائے گا۔ کیا ایسے اسٹیپس لینا چاہیے یا کیا ڈگری ہونی چاہیے جو کہ ان کو اس فیلڈ میں لا سکتے ہیں؟ جی بڑا اچھا سوال آپ نے کیا۔ صحافت کا نا پڑھائی سے تو تعلق ہے ہی، لیکن اس میں تجربے کی بہت ضرورت ہے۔ جرنلزم کرنے کے بعد ان کو صحافت کے دو پیچ کا نہیں پتا تھا، اور دو پیچ جب تک کوئی آپ کو استاد نہیں ملے گا۔ ایک پتھر لے لیں آپ، سنارے کے پاس جاتے ہیں، وہ تراشتا ہے اس کو، مطلب اس طرح اس کو اس کی شکل بدل دیتا ہے۔ نہ جرنلزم کیا نہ کچھ کیا، پریس کارڈ لیا اور جناب صحافت کو شروع کر دیا۔ اور مجھے افسوس آتا ہے کہ جن کو اپنا نام صحیح طریقے سے لکھنا نہیں آتا ان کے پاس بھی پریس کارڈ ہے۔ صحافت وہ ہے کہ آپ معاشرے کی کان اور آنکھ بن کر کام کریں اور اپنی قلم کی پاسداری کریں۔ خاص طور خاموش رہنا چاہیے یا پھر ہمیں فائٹ کرنا چاہیے؟ صحافت مطلب صحافت تو پھر یہ دیکھیں نا، مطلب یہ بھی ایک مقدس پیشہ ہے۔ بریکنگ کر دی، حالانکہ اس میں اگر 100 بریکنگ چل رہی ہے تو اس میں 90 جو ہے نا وہ فیک ہو جاتی، حالانکہ صرف وہ اپنی رینکنگ بڑھانے کی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی حرکات جو ہے نا وہ کسی کی جان بھی لے سکتی ہیں۔ پہلے نمبر تو صحافی کو پڑھے لکھا ہونا ضروری چاہیے۔ جھوٹ ہے تو اس کو جھوٹ لکھیں، آپ نے اللہ کو جان دینی ہے، آپ نے یہ دنیا سے ڈر کے آپ جانا تو ایک دن ہے، تو آپ کو اگر سچ لکھنے میں کوئی گولی مارتا تو کوئی بات نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ آپ سچ لکھیں گے، یہ ادا اللہ کو آپ کی پسند ہے کہ آپ شہید ہیں، اہم کردار ادا کر سکتا ہے معاشرے میں، کہ اگر وہ ایک اچھی چیز لکھ کر، ایک اچھی تصویر پیش کر کے، اچھا لکھ کر معاشرے میں پیش کرے تو میرے خیال سے برائیاں کم ہو سکتی ہیں۔ جی، معاشرے کو سر سدھارنے کے لیے، معاشرے میں اچھائیاں پیدا کرنے کے لیے جب تک صحافی اپنی قلم سے سچ نہیں لکھیں گے تب تک ہمارے معاشرے میں یہ برائی ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ بات بالکل ہے۔ آج دیکھیں علامہ اقبال ہے، فیض احمد فیض صاحب ہیں،
آج ان کی شاعری پڑھی جاتی ہے, ان کو یاد کیا جاتا ہے, ان کے نام کی محفلیں ہوتی ہیں, ہاں جی, ان کے نام کے ایوارڈ دیے جاتے ہیں. کیوں؟ ان لوگوں نے سچ لکھا ہے. اگر آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہیے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سچ لکھیں. آپ کو اپنے اندر نکھار لانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کسی اچھے استاد, جو قابل استاد ہو, جو قلم کی پاسداری جانتا ہو, اس کی صحبت میں رہیں, اس سے سیکھیں. بے شک آپ ڈگری دیکھ رہے ہیں لیکن آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو 10 پڑھ کے بھی صحافی بنا ہوا ہے لیکن وہ آپ کا استاد نہیں. قسم استاد کی مار کھائی ہوئی انسان, اتنے بڑے بڑے کامیاب لوگ میں نے دیکھے ہیں صحافت میں, انہوں نے استاد کی معمولی جھڑکیاں یا مار کھائی ہے اور آج وہ ٹاپ کے صحافی, ٹاپ کے قلم کار ہیں اور ٹاپ کے کالم نگار ہیں. کارڈ جیب میں ڈال کے صحافی نہیں انسان بن جاتا. بالکل, اس کو حق لکھیں. یہ حق پر لڑنے والا آدمی ہمیشہ سچا ہوتا ہے اور اس کی آخرت بھی ہمیشہ کے لیے ایک بڑی خوبصورت ہوتی ہے اور اس کی رہتی دنیا تک اس کا نام رہتا ہے. آپ کا سعودی عرب میں آنا کس طرح ہوا؟ میری والدہ غریق, اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائے, تو انہوں چاند مجھے چاند کہتی تھی پیار سے, تو کہتی ہے کہ میں آپ سے ایک بس گزارش کرتی ہوں کہ آپ جو ہے نا وہ آپ ادھر نہ رہیں, کیونکہ بس ان کی خواہش پر الحمدللہ پھر میں سعودی عرب آ گیا. تو سعودی عرب آ کے بھی میں نے جب تھوڑا سا شروع کیا تو انہوں نے کہا کہ اب تم کچھ بھی کرو, مجھے اب پتہ چل گیا کہ آپ وہاں پر آپ کو کچھ نہیں ہوگا. الحمدللہ اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے اور یہ میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں کہ آج اگر کوئی جانتا ہے مجھے تو ایک میری نسبت تو یہ ہے, دوسری نسبت میری یہ ہے کہ میں نعت خوان بھی ہوں. ٹھیک ہے, میری خوش قسمتی میری یہ ہے کہ ریاض میں 90% پروگراموں میں مجھے مدعو کیا جاتا ہے کہ یار آپ نے نعت پڑھنی ہے. الحمدللہ میری جو نسبت ہے وہ بس روزہ رسول سے ہے. ٹوٹل دبائی کے نام سے ہے. تو اس میں کچھ کوشچن پوچھوں گا. آپ نے کبھی دوسری شادی کا سوچا؟ نہیں سر. کبھی آپ نے کسی اور سے پیار کیا ہو؟ جی, شادی سے پہلے بالکل کیا. آپ کو موقع دیا جائے, آپ کالج, اسکول اور یونیورسٹی کے گریجویٹ ٹائم پہ, تو کون سا آپ پیریڈ کو یا ٹائم پیریڈ کو پسند کریں گے جانا؟ میں سر کالج کو. کوئی ایسا مستی پارٹ جو آپ نے اپنی گریجویشن میں کیا ہو؟ بس سر دوستوں کے ساتھ بس ہلا دلا ہوتا تھا. کوئی آئیڈیل پرسن آپ کے کیریئر میں؟ میری ماں سے. آپ اپنے آپ کو کس طرح 3 الفاظ میں ڈسکرائب کرتے ہیں؟ نعت خواں ہوں اور ایک معمولی سا صحافی ہوں اور ایک بڑی پیاری سی ماں کا بیٹا. آپ اپنے سکسیس کو کس طرف دیکھتے ہیں اور کس طرح دیکھتے ہیں؟ سارے غیر میں گرا کر پاکستان کا نام روشن کروں اپنی قلم کے ذریعے. کون سے اسٹیپ آپ لیتے ہیں کہ کسی ٹارگیٹ کو اچیو کرنے کے لیے؟ تو میرے سے سینئر صحافی ہیں, ان کو پڑھوں, ان کو پڑھ کر کوشش کروں کہ ان کے برابر تو نہیں لیکن ان جیسا لکھ سکوں. اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ پہلے مانتے ہی نہیں ہوں, مطلب اگر میں غلطی کرتا بھی ہوں لیکن میں کہتا ہوں نہیں میں نے غلطی کی نہیں, لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب میرا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو میں مان جاتا ہوں کہ واقعی غلطی کرتا ہے. اگر آپ کو کیریئر مل جاتا ہے, وہ ڈیسٹینیشن پہ آ جاتے ہیں, تو اس کو سیلیبریٹ کس طرح کرتے ہیں؟ انشاءاللہ اچھے لوگوں کو سامنے لاؤں گا. ٹیچر کو کس طرح سمجھتے ہیں کہ انہوں نے آپ کی کتنی ہیلپ کی اور ان کو کیا گریڈ دیں گے 0 سے 10 تک؟ سر 10 سے بھی اگر آپ زیادہ کہیں تو میں 10 سے بھی زیادہ دوں گا. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, بہت انجوائے کیا ہوگا. مجھے امید ہے کہ ہمارے ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, آج کا انٹرویو بہت ڈیٹیل میں صحافت کیا ہے, صحافت کس طرح کی جاتی ہے, اس کو کس طرح کیا کیا اسٹیپس لینے پڑتے ہیں اور کس طرح سیکھا جاتا ہے, یہ آج کے ہم نے پروگرام میں یہ جو میڈیا کا جو پورا پلیٹ فارم ہے ہم نے اس کو کھول کے رکھ دیا ہے کہ کس کس طرح جو ہے ہمیں جانا چاہیے, کون کون سے اسٹیپ لینا چاہیے. یہ آج کے انٹرویو کا ایک بہت بڑا جو گائیڈنس تھی جو آج ہمارے پورے ناظرین کو دیا تھا آپ نے. کوئی ایسا میسج آپ دینا چاہتے ہیں جو کہ ہمارے ینگسٹر اس وقت دیکھ رہے ہیں پروگرام؟ جی عرفان بھائی, مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ نے اس پروگرام میں دعوت دی مجھے اور مجھے لب کشائی کا موقع دیا کہ جو نئے آنے والے ہیں ان کو سپورٹ کروں, اور میں جو نئے آنے والے ہیں ان کو یہ گزارش کروں گا کہ وہ پہلے تو اپنی تعلیم مکمل کریں. اچھی تعلیم مکمل کرنے کے بعد جو دوسرا سٹیپ ہے اس میں اپنے والدین کی رسپیکٹ کریں, اپنے بہن بھائیوں کی رسپیکٹ کریں, اپنے بڑوں کی رسپیکٹ کریں, اپنے چھوٹوں سے پیار کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرے میں جو نادار لوگ ہیں, جو غریب لوگ ہیں, ان کی مدد کریں, اور ایک اچھے صحافی بن کر سب سے پہلے اپنے قلم کی پاسداری کریں. دوسرے نمبر پر ایک اچھا صحافی بن کر معاشرے کی اور اپنی فیملی کی خدمت کریں,
नाजायज़ कामों से परहेज़ करें और अल्लाह के रसूल को हाज़िर नाज़िर रख कर सच लिखें। और ये मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आप सच लिखेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको दुनिया और आखिरत में बेहतरीन इनामात से नवाजेगा। और ये है कि ये बड़ी अच्छी फील्ड है सहाफ़त की, तो ये कहेंगे यार ये डिग्री किस काम की, तो इसलिए मेरे यहाँ से डिग्री से बेहतर है, डिग्री तो आप लें लेकिन डिग्री से बेहतर है किसी अच्छे उस्ताद की पास बैठें, उसकी सोबत लें और उससे जो आप सीखें। तो इसलिए ये मेरी गुजारिश है नौजवान लोग जो आना चाहते हैं इस फील्ड में, बड़ी अच्छी फील्ड है लेकिन इसमें अपने ईमान को मजबूत रखें और ईमान के साथ अल्लाह और अल्लाह के जो रसूल हैं उनकी पैरवी करें और उनके हुक्म के मुताबिक जो है ना आप माशरे की कान और आँख बनकर सच लिखें, सच में ही जो है वो हमारी कामयाबी है। बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने, क्योंकि सच के सिवा तो कुछ नहीं है जी। हमारी जिंदगी सच के साथ ही जुड़ी होनी चाहिए। आज का प्रोग्राम मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा लगा होगा और तमाम नाज़रीन को जो इन्फॉर्मेशन हम देना चाहते हैं इंशाल्लाह आपको वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंची होगी और आगे भी इंशाल्लाह बहुत सारे प्रोग्राम हम ऐसे करते रहेंगे। अगर आप अपना फीडबैक देना चाहते हैं, इसके अलावा आप हमारे यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर पे भी हमारे वॉइस ऑफ प्रोफेशनल के नाम से अकाउंट हैं, आप सर्च करेंगे VOPUCC, तो वहां पर भी आप हमें लाइक करें, कमेंट करें और हमारे अकाउंट को शेयर करें। हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू सो